قرآن میں اولاد کو حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہیں. سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے کندھوں کو ماں باپ کے سامنے عاجزی سے جھکا لو. On the other hand, parents are also bestowed with the responsibility of the children. So the responsibility goes both ways. Let's say آپ کا بچہ he walks into your room and tells you, Mom, I think I'm gay, or I think I'm pansexual, or I'm demisexual. پہلی چیز یہ کہ پلیز ڈو ناٹ فریک آؤٹ. آئی نو اٹس اے نیچرل ریئیکشن. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا کہ میں زنا کرنا چاہ رہا ہوں. صحابہ کرام کو اس شخص پر شدید غصہ آیا کہ وہ کیسے ایک گناہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر سکتا ہے. اس پر آپ نے صحابہ کرام کو روکا اور اس شخص سے بہت ایمپیتھیٹکلی پوچھا کہ کیا وہ چاہے گا کہ کوئی شخص اس کی ماں کے ساتھ ہی عمل کرے. اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے کہا کہ کیا تم چاہو گے کہ کوئی یہ کام تمہاری بہن کے ساتھ کرے یا یہ کام کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے. اس نے کہا نہیں. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he reacted to it with empathy and understanding, but also with reasoning and with rational. اور اس کے بعد آپ نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا کی, اللہ اس کے دل سے اس برے کام کی خواہش نکال دے. تو اگر آپ کا بچہ آپ سے آ کر اسٹریٹ اپ یہ بات کرتا ہے یا آپ کو اس کی چیٹس یا ٹیکسٹ میسیجز یا ای میل سے پتہ چلتا ہے, or somehow you begin to notice the struggle the child is going through, don't freak out. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے اور اس پرابلم کے بارے میں بات چیت کی جا سکتی ہے. Your child now has an outlet. وہ اپنی struggles کے بارے میں بات کر رہا ہے. He's able to tell you, this is what I am feeling and I don't know what to do with my feelings. Because the worst thing that can happen is that he tries to speak to you اور اس کے اپنے گھر والے اس کی اسٹرگل کو سمجھ نہ پائیں اور اس پر کفر اور جہنمی ہونے کے فتوے لگا دیں. تو ایک انسان میں اگر ویسے ہی انٹرنل اسٹرگل چل رہی ہے اور اوپر سے اگر ماں باپ یا دوسرے لوگ بھی آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, that struggle is compounded by the external struggle with the family. تو گھر والوں کو ایسے موقع پر سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. They are the safety net for him. And there is no doubt that this is very painful for the parents and for the family. ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے ایشوز کے ساتھ ساتھ پھر مینٹل ایشوز بھی شروع ہو جاتے ہیں. سیکشول آئیڈینٹی یا جینڈر ڈسفوریا کی وجہ سے اس قدر مینٹل ایشوز بڑھ گئے ہیں. ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. They even start questioning who they are. اور پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن, پینک ڈس آرڈر, بائیپولر ڈس آرڈر, مینک ڈپریسو ایپیسوڈز, یہ تمام چیزیں ٹریگر ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں. So how do we look at sin and the sinner separately? How do we move from blame and guilt to compassion and assistance? The best way of doing this is to turn the mirror onto yourself. ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کر لے. So to say which sin is more acceptable or less shameful, that's really fooling ourselves. تو کبھی کبھی ہم گناہ کی کراہیت لوگوں کی ریجیکشن سے گیج کرتے ہیں. It's more about what are people going to say about our family. اور اس کے لیے ہم اپنے گھر توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. We are ready to disown our children. تو ان کو ان کے عمل پر کنڈیم کرنے کے بجائے اس عمل کو کنڈیم کریں اور اس کے بارے میں پھر اوپن ڈسکشنز ہونی چاہیے. Provide them with halal alternatives. اکثر ایسے لوگوں کو پھر پروفیشنل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر گھر والے اس کی ارینجمنٹ کریں. And most importantly, connect them to Allah and His Messenger. Allah بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. It is only in the remembrance of Allah that the heart will find contentment.